अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं PSA डिजिटल का खुसूसी प्रोग्राम जिसमें हम शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हैं। मैं अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज 5 मुहर्रमुल हराम के हवाला से हम मैदान करबला के वाक़यात का तज़किरा करेंगे जो हमें सब्र, इस्तिकामत, हक गोई और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे का दर्स देते हैं। नाज़रीन, 5 मुहर्रमुल हराम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जानसार साथी मैदान करबला में क़याम पजीर थे। यजीदी लश्कर की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा था, जबकि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के काफिले पर मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस हवाला से आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हजरत अल्लामा मौलाना कारी नियाज अहमद साहब, जो कि खतीब हैं जामे मस्जिद गौसिया हवेली लखा के। तो आप आज के इस प्रोग्राम में 5 मुहर्रम की तारीखी अहमियत और वाक़या करबला के इस मरहले पर जो है वो रोशनी डालेंगे। तो मैं जनाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त अता फरमाया। तो हस्बे साबक आज के प्रोग्राम का आगाज भी हम अल्लाह ताला के पाक नाम से करेंगे। जनाब कारी नियाज अहमद साहब नूरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। माशाअल्लाह। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलाका के मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज अहमद नूरी साहब। इनसे हम गुफ्तगू फरमाएंगे और इससे कबल हमारे साथ हमारे इलाका के बहुत ही खूबसूरत सनाखान रसूल रेडियो टीवी चैनल के मारूफ सनाखान रसूल जनाब ज़रार अहमद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुजारिश करेंगे
کہ وہ شہدائے کربلا کی یاد میں اپنی خوبصورت حاضری جو ہے وہ پیش کریں، اور آپ کو پروگرام میں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب زرار علی قادری صاحب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پہ سرکار دو جہان پہ سب کا درود ہے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پہ درود اللہ کے شیر حیدر کرار پہ درود اللہ کے شیر حیدر کرار پہ درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ دو اشعار مولا حسین کی بارگاہ میں۔ جی جی ہاں کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، 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 کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی، میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی، اتھ کی ہونا ہے رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا، رکھے
گا لاج حشر میں نانا حسین کا، رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، دنیا میں اس لیے ابھی قائم نماز ہے، دنیا میں اس لیے ابھی قائم نماز ہے، دنیا میں اس لیے ابھی قائم نماز ہے، کیوں بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا، بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی ذرار علی قادری صاحب، ہمارے علاقہ کے ممتاز شناخوان رسول ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے PSA ڈیجیٹل کے پروگرام میں ہمیں وقت عطا فرمایا۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ محرم الحرام، 5 محرم الحرام کو کربلا کے جو ہیں وہ کیا مناظر تھے؟ امام علی مقام جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، اپنے قافلے کے ہمراہ جو ہے وہاں پہنچ چکے تھے، تو وہاں کی ذرا منظر کشی کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے میزبان بھائی محمد احمد ساجد صاحب، آپ کی PSA ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 1 محرم الحرام سے 10 محرم، یہ عشرہ جو برکت و رحمت ہے، تو شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ مختلف علماء کرام کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے عوام الناس کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اصل میں یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ جو سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ دیکھا جائے تو اسلامی سال کے اختتام پر ذوالحجہ کے مہینے میں جو عظیم قربانی کا ذکر ہے، سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی کا ذکر ہے، تو یہ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے اندر جو اہل بیت اطہار کی جو عظیم قربانی ہے، جو اہل بیت اطہار کی عظیم محبت ہے، تو یہ ساجد بھائی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ جی جی۔ اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں لو جی یہ جنگ تھی 2 شہزادوں کی، تو یہ بہت غلط ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونی ہے، لیکن جو آپ کی شہادت کی جو پیشین گوئیاں ہیں، جو آپ کے شہادت کے حوالے سے باتیں تو وہ تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے ایک ٹکڑا جو ہے جسم کا جدا ہو گئی، تو میں بڑی پریشان تھی، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تو خوش نصیب ہے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، کبھی چند دنوں کے بعد میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت جبریل امین جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کو
آپ کے اس نواسے کو جو ہے آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں. تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یعنی شہادت جو ہے یہ پہلے سے ہی پتا تھا، لیکن روایات میں نہ حضرت مولا کائنات کو بھی پتا تھا کہ میرا شہزادہ شہید ہو جائے گا، حضرت فاطمہ تو زہرا کو بھی پتا تھا، اور خود سرکار کو پتا تھا. لیکن کسی نفس قدس میں سے کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمارے اس شہزادے کو اس بہت بڑے امتحان سے نجات دے دے. جب بھی ہاتھ اٹھائے یا اللہ ہمارے اس شہزادے کو کامیاب فرما امتحان میں. تو جب سارے اہل بیت طہار کو لے کر آپ میدان کربلا میں پہنچے تو وہاں آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں جائے کہ ہمیں تو مجبوراً لایا گیا ہے، مجبوراً لا کے ہمیں جو ہے وہ یزیدیوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے. اس لیے جب رات کا وقت ہوا، کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے خیموں کے اندر جو ہے وہ چراغ بجھا دیے تھے. میدان کربلا میں چراغ بجھ گئے. آپ نے اعلان فرما دیا کہ جتنے بھی میرے بتیجے ہیں، بانجے ہیں، میری بہنیں ہیں، جتنے بھی میرے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں، تو میں سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، میں راضی ہوں. لیکن میرا وہ وقت آ چکا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. لیکن جب وہ دوبارہ دیے جلائے گئے تو سارے اہل بیت طہار جو ہے وہاں موجود. یہ آپ نے فرمایا کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، لیکن سب نے ثابت قدمی کہ اگر آپ کی جان سے ہماری جان زیادہ عزیز نہیں ہے اور اس مشکل وقت میں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. تو ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر مشکلات آ جائیں، کہ پریشانی آ جائے، تو ہمیں ہماری نظریں میدان کربلا میں پہنچیں کہ جس طرح امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ امام علی مقام کے ساتھ جو ہے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ چھوٹے موٹے جو مشکلات پریشانیاں آ جائیں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہ کر جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ میدان کربلا میں صبر و استقامت کا ہی ایک امتحان تھا. تو آج اگر ہمارے ہاں ہم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، اب اس میں یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی حضرت امام علی مقام کے حق میں نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. سب سے پہلے صبر ہے، صبر کے بعد نماز کا ذکر ہے. اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، حالانکہ نماز بھی تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، قرآن پاک میں 1450 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جتنی مرضی مشکلات آ جائیں تو اے نوجوان گھبرانا نہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. بہت اچھی گفتگو فرمائی. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی قربانیوں کا جو پیغام ہے یہ امت مسلمہ تک ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اب اس میں جو دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، ایک تو آج کل جو نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح آپ نے ماشاءاللہ PSA ڈیجیٹل اور محرم الحرام کے حوالے سے آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، یہ پیغام بھی پوری دنیا میں جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت. اور دوسرا اگر حدیث پاک کو دیکھا جائے تو لاجپال آقا کریم نے فرمایا کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو تو جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مرتا ہے، تو اس کو شہادت کا مقام دیا جاتا ہے، شہادت کا درجہ ہے. دوسری روایت میں ہے کہ جس کے دل میں آل نبی اولاد علی کی محبت ہو اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح مختلف روایات ہیں. اور جس کے دل میں اہل بیت طہار کا بغض ہو
हदीस पाक में है, सरकार ने फरमाया कि वो क़यामत वाले दिन अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस हो जाएगा, अल्लाह की रहमत उसे नहीं मिलेगी, बल्कि वो काफिर मरेगा, बल्कि यहां तक है कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। जिसके दिल में आले बैत अतार का बुग़्ज़ है, अदावत रखता है, दुश्मनी रखता है। यानी ऐसे ग्रुप बन चुके हैं साजिद भाई, जो कहते हैं कि बस जी सहाबा हैं, सहाबा को माने, बस सहाबा की मोहब्बत है, आले बैत अतार के बारे में बुग़्ज़ रखते हैं। और कुछ ग्रुप ऐसा है कि जो सिर्फ आले बैत अतार को मानते हैं और सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखते हैं। हम तो सुन्नी सारे सभी को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा खूबसूरत अकीदा अता फरमाया है कि हम आले बैत अतार से भी मोहब्बत रखते हैं और सहाबा कराम से भी मोहब्बत रखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो अशरा चल रहा है, इस अशरे को खूबसूरत अंदाज में मनाने के लिए हमें अपनी इबादत के हवाले से, अपने इखलाक के हवाले से, सदका व खैरात के हवाले से हमें क्या इसमें साजिद भाई ये है कि सबसे ज्यादा जो है एहतराम, ये अशरे को एहतराम के तौर पे मनाना चाहिए कि हम आले बैत, ये वबेला करना, रोना पीटना, ये तो वैसे ही नहीं है। हाँ, अगर उनकी याद में आंसू आ जाते हैं तो ये जायज है। दूसरा ये कि ज्यादा से ज्यादा जिस तरह हम अपने घर वालों, अहले खाना के लिए, वालदैन के लिए साले सवाब करते हैं, तो ये भी सदका खैरात, ज्यादा से ज्यादा पानी तकसीम किया जाए, लंगर पका के इमाम आली मुकाम की खिदमत में साले सवाब किया जाए, आले बैत अतहार की बारगाह में पेश किया जाए, तो इससे वो जो है अरवाहें जो खुश होती हैं। और दूसरा हमारी मोहब्बत का इजहार होता है कि हम आले बैत को मानने वाले हैं, उनसे प्यार और मोहब्बत करने वाले। बहुत शुक्रिया हज़रत अल्लामा कारी नियाज़ अहमद नूरी साहब। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम जो है ये हमें पैगाम देता है कि हक का रास्ता मुश्किलात से भरपूर हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की रजा और दीन की सरबुलंदी के लिए हर कुर्बानी कबूल करनी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला, आपके जानकारान, आपके जो 72 साथी थे, आपका जो खानदान था, उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश करके क़यामत तक इंसानियत के लिए अपने आप को मशाले राह जो है वो बना दिया है, और आपकी ये कुर्बानी हमेशा मशाले राह रहेगी। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को कैमरा टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।